السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبک نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ وقال تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ محترم حضرات، کل کے درس میں ہم پانی کے متعلق کچھ باتیں سن چکے تھے۔ آج بھی لگ بھگ اسی کے متعلق ہے، اور اس میں یہ بات ہمیں یاد رکھنے کی ہے کہ سائنسدان اس علم کو بھی الگ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع بحریات پر ہے، علم البحریات۔ بحریات کہتے ہیں سمندر کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ سورہ رحمان آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 میں ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے میٹھے اور کھارے پانی کے درمیان ہم نے آڑ بنا دی۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے 1400 سال پہلے ان آیتوں کو نزول کیا، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بتا دیا کہ دنیا میں ایسے مناظر بھی پائے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری جگہ پر وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور تیسری طرف اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ یہ اس طرح کی آیتیں ہمارے پاس دلالت کرتی ہیں کہ سمندر میں اللہ رب العالمین نے کچھ آڑ بنا رکھی ہے، اور 3 جگہ ہیں، تو مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے ان تینوں آیتوں کو بیان کیا ہے۔ تو اس طرح کے مظاہر بھی ہمیں کچھ الگ الگ متعدد جگہوں پر ملتے ہیں، جیسے جبل طارق کے علاقے میں بحیرہ روم اور بحر اوقیانوس کے ملنے کا مقام ہمیں واضح طور پر ملتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا ہے کیپ پوائنٹ اور کیپ پینسولا، جنوبی افریقہ میں ایک جگہ ہے، تو وہاں پانی کے بیچ میں ایک سفید پٹی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور اسی طرح بحر اوقیانوس اور بحر ہند کا ایک دوسرا ملاپ ہے کہ وہ بھی ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ یہ الگ الگ 3 جگہ ہیں، تینوں جگہوں کو الگ الگ طریقے سے دیکھا گیا ہے، جانچا گیا ہے، پرکھا گیا ہے، اور پھر اسی طرح اس کے ویڈیو کلپس بھی الحمدللہ یوٹیوب پر بہت ساری جگہوں پر اویلیبل ہیں، تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم سرسری طور پر اس بحث کو ختم کریں گے، اور دینیات میں کچھ ہمارے اہم مباحث باقی ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طرح سمندر کی گہرائیوں میں اندھیرا بھی پایا جاتا ہے۔ اس گہرائی میں اندھیرا جو پایا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ قرآن مجید میں یوں کھینچا ہے او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج ومن فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراها۔ یہ اللہ رب العالمین نے سورہ نور آیت نمبر 35 میں واضح طور پر بتایا ہے کہ اللہ رب العالمین مثال بیان کرتا ہے کہ ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، جس پر ایک موج چھائی ہوئی ہو، اس کے اوپر ایک اور موج آ رہی ہو، اور اس کے اوپر بادل ہو، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے، آدمی اپنا ہاتھ نکال لے تو اسے بھی دیکھ نہ پائے۔ اللہ جسے نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں ہے۔ یہ اس آیت کو رکھ کر کے بہت سارے سائنسدان اور فلسفی اس نظریے پر پہنچے ہیں کہ سمندر میں تاریکی 2 طریقے سے ہے۔ سمندر میں جو تاریکی ہے، اندھیرا ہے، وہ 2 طریقے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ روشنی ہم سمندر میں لے کر کے جائیں تو روشنی کی جو شعاعیں ہوتی ہیں وہ جیسے جیسے گہرائی کی طرف ہم بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے اس کی روشنی ختم ہوتے جاتی ہے،
چلیے ہم یہ جانتے ہیں کہ روشنی کی جو شعاع ہوتی ہے اس کے اندر 7 کلر پائے جاتے ہیں. کتنے کلر؟ 7 کلر پائے جاتے ہیں. اور وہ 7 کلر میں سے بالترتیب ہم یہ بیان کر دیتے ہیں کہ پہلی جو شعاع ہے، کلر ہیں، وہ ہے بنفشی شعاع، بنفشی روشنی کلر. اور پھر اس کے بعد کاسنی، پھر تیسرا ہے نیلا، چوتھا سبز، پیلا، اور پھر اس کے بعد نارنگی، اور اسی طرح سرخ. یہ 7 کلر پائے جاتے ہیں. اور یہ جیسے ہی روشنی سمندر میں یا پانی کے اندر داخل کی جاتی ہے تو وہ انعطاف کے عمل سے گزرتی ہے. انعطاف ایک فارمولہ ہے، انعطاف کے عمل سے گزرتی ہے. تو یعنی اس کی روشنی کی جو لہر ہوتی ہے وہ لہر اور پانی کی لہر دونوں سے گزرتی ہے، تو اس کا انعطاف کہا جاتا ہے. اسی طرح دیکھتے ہیں کہ روشنی جب دھیرے دھیرے گہرائی میں چلی جاتی ہے تو کون کون سی روشنی غائب ہو جاتی ہے، کون کون سی روشنی وہاں ختم ہو جاتی ہے. اس کی طرف ہم ایک نظر دیکھتے ہیں کہ دیکھیے سمندر کی گہرائی کے اندر ہم جاتے ہیں، تقریباً 10 سے 15 میٹر کے دوران ہم پانی میں گزرتے ہیں تو سرخ روشنی ختم ہو جاتی ہے، دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے. اور جیسے 15 میٹر کے اندر جاتے ہیں تو پوری طرح سے سرخ جو رنگ ہوتا ہے، سرخ رنگ ختم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح 30 سے 50 میٹر کی گہرائی تک جاتے ہیں تو نارنگی جو رنگ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح 100 سے 200 میٹر کے درمیان ہم جاتے ہیں تو تقریباً سبز رنگ ختم ہو جاتا ہے. اور چوتھے نمبر پر نیلا رنگ جو ہے وہ تقریباً 200 سے کچھ زائد میٹر ہم آگے بڑھتے ہیں تو نیلا رنگ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح 400 سے اور پھر اس سے آگے جب آگے بڑھتے ہیں تو تقریباً کاسنی اور بنفشی جو روشنی ہے، رنگ ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. تقریباً 1000 میٹر سے زیادہ کی گہرائی میں پوری مکمل طور پر اندھیرا چھایا ہوا ہے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قسم یہ بھی بتائیں کہ 2 طریقے سے روشنی سمندر کی گہرائی میں نہیں پہنچتی ہے. اور دھیرے دھیرے ویسے ویسے روشنی کا جو کلر ہے وہ کلر ختم ہوتا جاتا ہے اور آگے چل کر کے پوری تاریکی سمندر میں نظر آتی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے، پہلا طریقہ تو روشنی کے ذریعے ہم روشنی لے کر کے جاتے ہیں، تو یہ طریقہ ہے جانچنے کا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دھوپ کی شعاعیں، دھوپ جب گرتی ہے، پڑتی ہے، تو دھوپ کی وجہ سے وہ شعاعیں بکھرنے لگتی ہیں اور وہی ان شعاعوں کے درمیان بادل آڑے آ جاتے ہیں. ان بادلوں میں روشنی وہاں ختم ہو جاتی ہے، بادلوں میں روشنی جذب ہو جاتی ہے اور بادل کے نیچے تاریکی چھا جاتی ہے، ایک پرت یہاں ختم ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب شعاعیں سمندر کی لہروں سے ٹکراتی ہیں تو میں نے بتایا کہ انعطاف کا عمل یہاں واقع ہوتا ہے کہ جیسے ہی شعاعیں سمندر کی لہروں پر گرتی ہیں تو سمندر کی لہریں وہ روشنی کو الٹا بھیج دیتی ہیں. کیسے؟ جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی لائٹس کی روشنی جب پانی پر گرتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ چمکنے لگتا ہے، پانی چمکنے لگتا ہے. تو وہ پانی کیا کرتا ہے؟ روشنی کو الٹا بھیج دیتا ہے، جیسے آئینے کا کام کرتا ہے. پانی آئینے کا کام کرتا ہے. آئینہ کیا کرتا ہے؟ روشنی جیسے ہی اس پر آئینے پر ڈال دیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ آئینہ اس روشنی کو منعکس کر دیتا ہے یا پھر اس کو ریٹرن بھیج دیتا ہے. ویسے ہی پانی کی لہریں، سمندر کی لہریں اس روشنی کو ریٹرن کر دیتی ہیں. تو اس لہر کے نیچے جو تیسرا جو پرت ہوگا، لہر کے نیچے وہ تیسری پرت اندھیرے میں ہوگی. اور اسی طرح اس موج کے نیچے ایک اور موج در موج، جیسے کہ سورہ نور کی آیت میں ہم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، آیت نمبر 32، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج
من فوقہ موج، موج کے اوپر موج، ہاں، اور پھر جب موج کے اوپر موج آ جاتی ہے تو وہ روشنی کی جو شعاعیں ہیں وہاں تک پہنچتے ہیں، اور وہاں تک پہنچنے کے بعد پھر اس کی جو جاذبیت ہوتی ہے، جو روشنی کی جو عکاسی ہوتی ہے، وہ پھر آگے چل کر کے وہ ختم ہو جاتی ہے، آگے چل کر کے وہ ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پورا سمندر جیسے جیسے گہرائی میں جاتا ہے تو ویسے ویسے روشنی ختم ہوتے جاتی ہے، اور جیسے آخری جو سمندر کی جو آخری لہر ہے، آخری جو پرت ہے، جب وہاں گزرتے ہیں تو یقیناً پوری روشنی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اپنا ہاتھ بھی نکالتا ہے تو اپنے ہاتھ کو بھی وہ دیکھ نہیں پاتا۔ اور اسی طرح یہ بھی بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے عام روشنی کی شعاعوں میں سے 7 شعاعیں ہیں، تو اس کے الگ الگ کلرز موجود ہیں، اس میں سے سرخ کلر بھی ہے، ہاں، لال کلر بھی موجود ہے۔ آدمی جب 10 سے 15 میٹر کے دوران جب ٹارچ لے کر کے جاتا ہے اور پھر وہاں آدمی زخمی بھی ہو جاتا ہے اور اس کے جسم سے خون بہنے لگتا ہے، تو اس وقت آدمی اپنے خون کو نہیں دیکھ سکتا، کیوں؟ اس کا کلر کیا ہوتا ہے؟ سرخ ہوتا ہے، سرخ ہوتا ہے، اور وہاں اس کو جو کلر نظر آئے گا وہ بلیک کلر نظر آئے گا، کالا کلر نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں 10 سے 15 میٹر کے درمیان سرخ کلر کام نہیں کرے گا، اس لیے دوسرا کلر وہاں اس آدمی کو نظر آئے گا، کالا کلر، یعنی اس کے خون کا کلر دوسرا نظر آئے گا، بلیک کلر نظر آئے گا۔ تو یہاں یہ کچھ ایسی باتیں تھیں، تو ہمیں یہ جاننا ضروری تھا کہ اس طرح کے علم کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اور بہت سارے علوم موجود ہیں، ارضیات پر ہیں، اور پھر کرۂ ارض اور کرۂ ارض کے متعلق ہیں، اور پھر بہت سارے علوم اس میں دنیاوی تعلیم میں موجود ہیں، تو ہم تمام کو اس کے تعلق سے سمجھنا چاہیے اور اس کی آخری حد تک ہمیں پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو یقیناً اس درس کے آخر میں یہی ہم پہلو بتانا چاہتے ہیں، یہی سبق دینا چاہتے ہیں کہ محنت اتنی خاموشی سے کیا کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچانے لگے۔ محنت یقیناً ہمیں محنت کرنا ہے، ہم دنیا میں آئے ہیں محنت کرنے کے لیے، اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو یقیناً ہمارا کچھ واضح نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو یقیناً ہمیں محنت کرنا ہے، اور محنت کرتے ہوئے ہمیں یہ چیلنج دینا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ ایسا عمل ہمارے زندگی میں ہونا چاہیے۔ تو یقیناً ایسے پہلو ہمارے زندگی میں ہم اپنانے کی کوشش کریں، اور یقیناً بہت سارے علوم کا مرکز ہمارے اندر ہم بنائے رکھیں، تو یقیناً کچھ ہماری شخصیت ابھر کر کے آئے گی، اور یقیناً ہم لوگوں کو اس کے ذریعے سے، ان علوم کے ذریعے سے فائدہ پہنچا سکیں گے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے الہ العالمین تو ہم تمام کو دنیا میں جب تک رکھے عزت کے ساتھ اور سرخروئی کے ساتھ ہمیں دنیا میں رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائیں، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔